دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھر۔ حضرات آئیے بغیر کسی تمہید کی ہم اور آپ سبھی مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت و آدمیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائی اس کو آپ بند کریں، لائٹ دیوان بان مصطفیٰ و عاشقان اولیاء کرام، آپ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ماتھے کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے چیدہ چہرے موجود ہیں، جلوہ ہیں، جن میں بہت ہی مبارک اور بہت ہی باعظمت نام میں اپنے لیے سمجھتا ہوں ہمارے استاد گرامی اخلاق و کیفیت کے خوگر منبع اخلاص حضرت علامہ مولانا حافظ بخاری ابرار احمد صاحب ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں، جنہوں نے واقعی انگلیاں پکڑ کر چلایا بھی ہے، چلنا سکھایا بھی ہے، اور بہت کچھ انہوں نے ہمیں یاد بھی ہے۔ جتنی تعریفیں کروں الحمدللہ کم ہے۔ مجھے آپ نے حافظ قرآن بنایا ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہمارے دائیں طرف حضرت علامہ مولانا مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی، جو اپنے آپ میں ایک دارالعلوم ہیں، اور میں ان کی جتنی تعریفیں کروں کم ہے۔ ہمارے دائیں طرف عزیزم حضرت علامہ مولانا حافظ قاری افضل حسین صاحب نوری، جو آپ کے گاؤں اور گلی سے نکل کر پورے ہندوستان میں نقابت کی دھوم مچا رکھی ہے۔ ان کی دعوت پر آج میں پہلی مرتبہ بحیثیت خطیب تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے کہ آپ تشریف لائیے، گھر پہ ہیں، آپ سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں اس طرح سے پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کر رہا ہوں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن سے میں اسی محلے کے کئی بار ملاقات کر چکا ہوں۔ مجھ سے بیشتر اچھے خطیب نے اچھی باتیں آپ تمامی حضرات کو بتائیں۔ اگر میں نام لوں تو ہمارے بہت اچھے دوست، بہت پیارے دوست، بچپن کے دوست حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد الرحمان صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی نے آپ کو شادی کے عنوان اور شادی کے ٹاپک پہ آپ کو بتایا کہ شادی کیوں کرنی چاہیے، اور شادی کیا ہوتی ہے، شادی کن سے کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری باتیں سیدھا باتیں تھیں، وہ آپ تمامی حضرات کو بتائیں۔ اور پھر ہمارے اس اسٹیج پہ ہندوستان کے بہت اچھے مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی ولی اللہ صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی تشریف فرما ہے۔ اس وقت میں آپ کے ہی علاقے میں خدمت دین انجام دے رہا ہوں۔ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ ان علماء اور شورا کی موجودگی میں مجھے کچھ بولنے کا موقع آج مل رہا ہے۔ میں پہلے کہا کہ میں تقریر کی غرض سے حاصل نہیں آیا ہوں، چند باتیں میں آپ سے انشاءاللہ رحمان کروں گا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے کہ ایک مرتبہ سبھی لوگ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔
صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد کے دو شعر سنیے کہ وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا، حبیبیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہی پھول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ اور نعت کے دو شعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج کے طور پر کچھ اس طرح سے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حبیب یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک کو کم کر دیجئے حضرات، ہمارے اس معاشرے میں روزانہ محافلیں ہوتی ہیں، جلسوں کی شکل میں ہو یا میلاد النبی کی محفل ہو، اس طرح کی محافلیں ہمارے معاشرے میں روزانہ کہیں نہ کہیں الحمدللہ ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو ان محفلوں سے کیا ملا؟ خطبہ نے آپ کو کیا پیغام دیا، یا ایک خطیب کی تقریر سے آپ نے کیا سمجھا اور کیا سبق حاصل کیا؟ تو جناب ہماری اس اسٹیج پہ 10-10 ہزار روپے نذرانے ہم دیتے ہیں اور اپنے خطیب کو بلاتے ہیں، 20-20 50-50 ہزار روپے دے کر ہم ایک خطیب کو بلاتے ہیں۔ ہمیں خطیب کو بلا کر ان کی زبان سے شریعت مصطفی سنتے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے تعلق سے سنتے ہیں۔ جناب آج وہ گفتگو کر کے چلے تو جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ان کی گفتگو پر کتنا عمل کیا؟ کیا آپ نے ان کی گفتگو سن کر نماز پڑھنا سیکھ لیا؟ کیا آپ نے ان کی گفتگو سن کر روزہ رکھنا سمجھ لیا کہ کتنا ضروری ہے ہم پر رمضان کے روزے؟ کیا آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے آپ نے یہ سیکھا؟ تو جناب ہم عملی میدان میں بالکل زیرو ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تقریریں کم سنی جائیں اور ان پر عمل زیادہ کیا جائے۔ محفلوں میں جب ایک انسان آتا ہے نا تو وہ گنہگار بن کر آتا ہے، خطا کار بن کر آتا ہے، اور جب گنہگار خطا کار انسان ایسا جو گناہ کرتے کرتے ان کے دل اور دماغ گندے خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے، ایسا بندہ جب محفل میں آتا ہے تو ایک خطیب کی تقریر سے پیغام کو سن کر انسان اور کبھی گفتگو میں یہ سنے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ دنیا خاموش زبان میں آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے اور اس دنیا سے آپ کو پھر کیسے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی ہے، جب تک بیانات ہو رہے ہوتے ہیں انسان کے دل اور دماغ بس صرف اور صرف عمل کی طرف کوشش ہوتی ہے کہ ہم عمل کریں گے۔ ہماری جب تک تقریر ہو رہی ہوتی ہے انسان سوچ رہا ہوتا ہے اب سے میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، خدا کی خشیت میں اپنے دل میں بساؤں گا، رسول اللہ کا سچا عشق اپنے دل کے اندر بساؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرتے کرتے اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی انسان محفل سے اٹھتا ہے اور محفل سے اٹھنے کے بعد اپنے گھر یا اپنے محلے کی مسجد میں پہنچ جاتا ہے، وضو کے لیے لوٹا اٹھاتا ہے، پانی بھرتا ہے، وضو کرتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد وہی انسان 2 رکعت نفل نماز مسجد کے کونے میں کھڑا ہو کر پڑھتا ہے، اور نماز نفل کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دراز کر دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے میرے خدا، اے میرے الہ، میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں، میری خطا کو معاف کر دے، میری لغزشوں کو معاف کر دے۔ بندہ روتا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہاتا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہاتا جاتا ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی
بھی چاہ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے مقام پہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا رونا نہایت پسند ہے۔ اور اسی موقع پہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، لیکن ہاں کیسی توبہ سنیے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی توبہ کرو، لیکن ہاں کیسی توبہ؟ ایسی توبہ جس توبہ کے بعد پھر کوئی زنا نہ ہو سکے، جس توبہ کے بعد پھر کوئی چوری نہ ہو سکے، جس توبہ کے بعد پھر کوئی بدکاری نہ ہو سکے، جس توبہ کے بعد پھر کوئی لئیمانی نہ ہو سکے، جس توبہ کے بعد اساتذہ کی عظمتیں نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے، جس توبہ کے بعد ماں باپ کی عظمت ان کا احترام نگاہوں میں ہر دم بسا رہے، ایسی توبہ جس توبہ کے بعد انسان کو انسان بن جائے، آدمی بن جائے، ایسی توبہ اگر آپ نے کی ہے تو رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو رب تبارک و تعالی گناہوں اور خطاؤں سے ایسے پاک کر دیتا ہے، ایسے پاک کر دیتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو۔ رب تبارک و تعالی اس بندے کی خطاؤں کو ایسے معاف کر دیتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے جلسوں کے بعد اور میلاد النبی کے بعد ایسا کیا؟ نہیں کیا، ہمیں کرنا چاہیے۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہم عمل کے میدان میں بالکل زیرو ہیں۔ آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا، قرآن پاک کے تئیں، درود پاک کے تئیں آج ایمان کے تعلق سے کہیے یا پھر کسی عقیدے کے اعتبار سے کہیے تو اسی دھرتی پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان اور عقیدے اور چیزوں میں بہت زیادہ مضبوط ہیں، لیکن ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول کو محفلوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ درود پڑھیے تو جانتے ہیں صاحب کیا ہوتا ہے؟ ہماری زبانیں منمنا جاتی ہیں، ہونٹ منمنا جاتے ہیں، ہمیں درود پاک یاد نہیں، جبھی تو زمانہ کہتا ہے تم کہتے ہو عاشق رسول، تم اپنی محفلوں میں عوام کو کہتے ہو کہ تم پڑھو درود، لیکن تمہاری عوام درود نہیں پڑھتی۔ ہم اپنی محفلوں میں ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے نبی کا نام دیتے ہیں تو پورا مجمع کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع درود پڑھتا ہے نبی پر۔ بتاؤ عاشق رسول ہم ہوئے یا تم ہوئے؟ لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ عاشق رسول ہم ہیں، عاشق رسول ہم ہیں، تو عاشق رسول جب ہم ہیں تو ہمارا عقیدہ بھی، ہمارا راستہ بھی، ہمارا ہر ایک قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے ہٹ کے ہونا چاہیے۔ جناب اس دنیا میں آپ نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تو آپ کے لیے ضروری و لازم ہے کہ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات، ان کے آدرش، ان کی تھنکنگ کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، اور اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیے۔ اور جب آپ رخصت ہو جائیں گے تو آپ کو زمانہ کہے گا مرنے والا مر گیا ہے مگر عاشق رسول ہو کر مرا ہے، مرنے والا مر گیا ہے مگر رسول اللہ کا دیوانہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص، میری گفتگو سن رہے ہیں آپ؟ میں زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لوں گا، آپ بالکل پریشان مت ہوئیے، اس لیے کہ ہمارے اس اسٹیج پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور جب اساتذہ کرام موجود ہوں، بڑے لوگ موجود ہوں تو واقعی ان کے بیچ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے۔ باادب بچے کا یہی کام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ یا حسین۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں
10 नेकियों का इजाफा फरमा देता है, 10 गुनाहों को मिटा देता है और 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। सुनिएगा, मैं आप चाहता हूं कि आपकी इस्लाह हो और लगे कि आप सुन रहे हैं। सुनिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं जो शख्स रोजाना बिलाना का कसरत के साथ 1000 मरतबा दुरूद पढ़ता है, वो शख्स उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि जन्नत में अपना घर नहीं देख लेता है। मैं इसी ज़िम्न में थोड़ी गुफ्तगू और करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक के ताल्लुक से बहुत सारी अहादीसें हमें और आपको दी है। जरा सुनिएगा, इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, उस किताब का नाम है कुरान मुक़द्दस। उस किताब का क्या नाम है? उस किताब का नाम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, उस किताब का नाम है कुरान। और उस कुरान के बाद जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। दलाइलुल खैरात शरीफ ये खानकाहों में बुजुर्गान दीन अपने अपने मुरीदों को देते हैं। दुरूद पाक पर मुश्तमिल एक मोटी सी किताब है। इस दुरूद पाक के मुअल्लिफ हजरत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। ये किताब कब लिखी गई, जरा सुनिएगा। इस किताब के मुअल्लिफ हजरत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मरतबा सफर में है, नमाज का वक्त हो चुका है, पानी के लिए वुज़ू का कोई इंतजाम नहीं है, चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में एक कुआं नजर आया, कुएं के करीब पहुंचे तो देखा कि कुएं के अंदर पानी भी है, लेकिन डोल मौजूद नहीं है, बाल्टी मौजूद नहीं है कि पानी निकाला जाए, वुज़ू करके नमाज अदा करी जाए। जैसे ही आपने देखा कि पानी है, परेशानी का आलम है, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी सामने देखते हैं, कभी पीछे को देखते हैं, कभी आसमान की बुलंदियों को देखते हैं और कभी पानी की सतह को देख देख कर मचलते हैं। इसी मंजर को एक खातून अपने घर के छत से बगौर देख रही थी। उस लड़की उस खातून को रहा न गया, पूछ लिया, सवाल ठोका, हुजूर आप क्यों परेशान है बाबा? तो हजरत कहते हैं कि नमाज का वक्त हो चुका है और पानी का कोई इंतजाम नहीं है, कुएं में पानी तो है मगर बाल्टी मौजूद नहीं है, डोल मौजूद नहीं है कि मैं इसे पानी को निकालूं, वुजू करूं और वुजू करके नमाज अदा करूं। उस लड़की ने पूछा आपका नाम क्या है? तो हजरत ने इरशाद फरमाया लोग मुझे सुलेमान जज़ूली के नाम से जानते और पहचानते हैं। जैसे ही इस नाम को सुना वो लड़की तरफ कहती है कि आप तो बहुत शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक हैं, बहुत बड़े आदमी हैं आप, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं आप, इस इलाके में आपका शोहरा है, इस इलाके में आपका चर्चा है, उसके बावजूद पानी के लिए इस कदर परेशान हो रहे हैं। जरा सुनिएगा, उस लड़की ने छत से थूक दिया कुएं के अंदर। जैसे ही उस खातून का थूक कुएं के अंदर पानी की सतह पे पहुंचा, कुएं का सारा पानी बाहर उबल आया। जैसे ही कुएं का पानी बाहर उबला, हजरत सुलेमान जज़ूली ने जल्दी जल्दी वुजू करा। वुजू करने के बाद आपने नमाज अदा फरमाई। नमाज अदा करने के बाद आप अपने कदम को उसी खातून के दरवाजे पे ले जाते हैं। दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोल दिया। खातून ने सलाम व कलाम के बाद पर्दे की आड़ से पूछा हुजूर आपने मेरे घर पे कदम रंजा फरमाया, सब खैरियत तो है, कैसे आना हुआ? हजरत सुलेमान जज़ूली ने इरशाद फरमाया लड़की तुझे अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ, जरा सच सच बताना तेरे थूक के अंदर अल्लाह ने इतनी बड़ी बरकतें कैसे रखी? उस खातून ने कहा ये राज था, इस राज का इंकशाफ मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन चूंकि आपने अल्लाह के रसूल का वास्ता दिया है इसलिए इस राज का इंकशाफ मुझ पर वाजिबो जरूरी हो गया है। सुनिए अगर सुनना चाहते हैं, मैं मेरे थूक के अंदर जो अल्लाह ने इतनी बड़ी बरकतें रखी है वो किसी और वजह से नहीं है, वो किसी और अमल की वजह से नहीं है, बल्कि सच और हकीकत ये है कि मैं उस रसूल हाशमी की जात पर जिस जात के सदक़े में अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया है, जिस के सदक़े में अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया है, जिस जात के सदक़े में अल्लाह ने चांदो सूरज को बनाया है, जिस जात के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख को बनाया है, जिस जात के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को लफ्ज़े कुल से वजूद बख्शा है, मैं उसी जात पर, उसी नबी के मुहतशिम सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बेपनाह दुरूद पाक पढ़ती हूँ। इसी दुरूद पाक की वजह से अल्लाह ने मेरे थूक के अंदर इतनी बड़ी बरकतें रखी हैं कि मैंने थूका है कुएं के अंदर तो कुएं का पानी भी बाहर उबल आया। नारे तकबीर।